السلام علیکم سامعین محترم، دعا کے لحاظ سے الفاتحہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی تابوت خورشید ماہی، چراغ چشتیہ را روشنائی، اللہم آمین۔ باقیہ خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آمین۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ نبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا نہ سازگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا نہ سازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ اور اٹھ اے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھ اے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیجنے وہ آ جائیں لیتے ذوالفقار اپنی، علی کو بھیجنے وہ آ جائیں لیتے ذوالفقار اپنی۔ اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلام کے شہدائیوں، شمع رسالت کے پروانوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے تو اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمنداں، فخر رسولاں، سیاح لامکاں، حضور پرنور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ وقار میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالی شاور کیجئے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، تقریباً 88 مرتبہ یہ حکم فرمایا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی 2 خزانوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایمان اور ایک تقوی، اور شیطان اس کا چور ہے، اس لیے ارشاد باری تعالی ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ تحقیق کے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے اس چور سے بچنے کے لیے حکم یہ ہوتا ہے وہ کنوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کسی ولی کامل کے دامن سے لپٹ جاؤ، کسی مرشد برحق ہاتھ پر ہاتھ دے کر توبہ کر ڈالو تاکہ تمہارے ایمان و تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ اسی لیے ہر نمازی کو نماز میں
یہ دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب ہمیں غور کرنا ہے انعام یافتہ کون لوگ ہیں، کن کے نقش قدم پر چلنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا، یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کرام کی جماعت اور صالحین کی جماعت ہے۔ اگر ان کے نقش قدم پر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت بھی کامیاب رہو گے۔ دیکھیے جب انسان کے نزدہ کا وقت قریب آتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے اور پوری کوشش صرف کرتا ہے کہ کسی طرح سے مرنے والے کا ایمان ضائع ہو جائے، تو اس وقت ایمان سے پھر گیا تو پھر دوبارہ لوٹتا نہیں ہے۔ آئیے ذرا سا دیکھیں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کے بارے میں، جب آپ کے نزدہ کا وقت قریب آیا، شیطان آپ کے پاس آیا اور انہیں سوال کر بیٹھا، اے رازی زندگی پر تم نے مناظرے کیے، کتابیں پڑھائے، سب کچھ کیے، مگر یہ تو بتاؤ کہ آپ نے خدا کو پہچانا؟ آپ نے فرمایا بالکل، بے شک خدا ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے پوچھا اس پر دلیل، آپ نے ایک دلیل پیش کی، وہ مردود معلم الملکوت رہ چکا تھا، اس نے اس دلیل کی رد کر دی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، انہوں نے اسی بھی رد کر دی۔ آپ نے تیسری دلیل دی، انہوں نے اسی بھی رد کر دی۔ آپ نے چوتھی دلیل دی، انہوں نے اسی بھی رد کر دی۔ تقریباً آپ نے 360 دلیلیں پیش کی، وہ مردود۔ ان تمام دلیلوں کو رد کرنے کے بعد اب آپ سب پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ اسی وقت آپ کے مرشد کامل حضرت علامہ نجم الدین کبریٰ کہیں دور و دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، وہیں سے آواز دینے لگے، اے میرے مرید کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ ہم بغیر دلیل کو خدا کو ایک مانتے ہیں، میرے پاس کوئی دلیل کو خدا ایک ہے۔ حضرات مرشد کامل کے صدقے طفیل سے ایمان و تقوی کی حفاظت ہو گئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے حضرت رابعہ بصریہ کی بکریاں شیروں کے ساتھ پانی پیا کرتی تھیں۔ حیرت زدہ لوگوں نے سوچا یہ شیر اور بکری کا جوڑ کیسا؟ شیروں کو چاہیے کہ بکریوں کو پھانٹ ڈالیں اور بکریوں کو چاہیے کہ شیروں سے دور رہیں، لیکن کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ دونوں شکن سیر ہو کر ایک ہی چشمے میں پانی پیا کرتے ہیں۔ جو لوگ خوف الہی سے ناواقف و ناشنا تھے، ان لوگوں نے اللہ کی اولیاء حضرت رابعہ بصریہ سے دریافت کرنے لگے، اے رابعہ تمہاری بکریوں نے شیر سے کب سے دوستی کر لی ہے؟ تو حضرت رابعہ جواب دینے لگی جب سے رابعہ نے اللہ سے محبت کر لی۔ دیکھیے صفحہ انسانیت میں ایک ہے منصب نبوت رسالت، یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی قوم تک پہنچائے کہ میں اللہ کا نبی و رسول بن کر آیا ہوں، یہ اعلان کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بولے کہ تم لوگ میری نبوت و رسالت پر ایمان لے آؤ، یہ اقرار لینا ہے۔ انبیاء کرام اپنی اس اعلان و اقرار میں عاجزی سے کام نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پر انبیاء کرام کو اگر کوئی کہے آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بلند و بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی باتوں کو سنتا اور قبول فرماتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ایسا مجھے مت کہو، میں تو معمولی درجہ کا بشر ہوں، اس لیے کہ منصبی اعلان اقرار کا ہے، لیکن منصب ولایت یہ اعلان اقرار کا نہیں ہے، یہ چھپانے کا ہے، اس کا ڈنگر نہیں پیٹا جاتا، نہ تو خود اعلان کرے اور نہیں مریدوں کے اعلان کو پسند فرمائے، اس سے نفس موٹا ہوتا ہے، غرور جنم لیتا ہے۔ حضرات آئیے ذرا سا دیکھیں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہونے غرض آیا اور مسلسل 30 سال تک آپ کی خدمت میں لگا رہا۔ ایک دن ایسا آیا اس نے اپنا بوریا بستر سنبھالا، رخت سفر باندھا، حضرت کی خدمت میں اجازت طلب کرنے غرض آیا۔ سلطان الاولیاء حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ان سے پوچھ لگے کیسے آؤ اور کیسے چلے؟ انہوں نے کہا حضور مرید ہونے غرض آیا تھا، لیکن آج مایوس ہو کر کے جا رہا ہوں، میری امیدوں کا چراغ بجھ گیا ہے، تمنائیں اس در پہ
جس نے تکمیل رہ گئی ہیں، اجازت دیجیے قدم بوس ہو کر کسی اور آستانے کی تلاش میں لگ جاؤں۔ سلطان الاولیاء حضرت جنید بغدادی علی الرحمٰن، ان سے پوچھ لے گے ایسی کیا بات ہے، کچھ تو اس کی تفصیل سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضور 30 سال تک آپ کی خدمت میں لگا رہا، لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جسے دل کرامت سمجھ کر جھک گیا ہوتا۔ اتنا کہنا تھا۔ سلطان الاولیاء حضرت جنید بغدادی علی الرحمٰن ان سے فرمانے لگے یہ صحیح ہے کہ تو نے ہمیں ہوا میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہیں دریا پر مصلا بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کیا تو نے میری زبان سے کوئی ایسی بات سنی ہے جو فرمان الہی اور فرمان نبی کے خلاف ہو؟ اتنا کہنا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دھیمی دھیمی آواز میں عرض کرنے لگا حضور اپنا دست کرم بڑھا کر ہمیں غلامی میں شامل کر لیجئے۔ ان کے بعد سلطان الاولیاء حضرت جنید بغدادی علی الرحمٰن ان سے فرمانے لگے کہ لوگوں نے کرامت ہی کے معیار ولایت سمجھ رکھا ہے، بلکہ اتباع سنت ہی معیار ولایت ہے، جو جتنا ہی اتباع سنت ہوگا اتنا ہی قرب الہی حاصل ہے۔ دیکھو یہ ہوتا ہے درسگاہ اور ایک خانقاہ۔ درسگاہ اور خانقاہ میں یہی فرق ہے کہ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی عالم دین کسی طالب علم کو جو علم 15 سال کے اندر دیتا ہے، اگر اسی علم کو اللہ کا ولی کسی کو دینا چاہے آنکھ سے آنکھ میں آ دیتا ہے، کلی میں انڈے دیتا ہے۔ تو درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ درسگاہ میں اگر کوئی دیوانہ داخلہ لے لے اسے دانا بنایا جاتا ہے، اور خانقاہ میں اگر کوئی دانا داخلہ لے لے اسے دیوانہ بنایا جاتا ہے۔ حضرات دیکھو ہر درسگاہوں کا ایک اصول ہوتا ہے، جیسی استاد نے پڑھایا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن مفردن مفردن۔ اب شاگرد سوال کرنے لگتا ہے حضرت الف لام کون سا ہے؟ الف لام جنسی ہے یا الف لام مستراقی ہے؟ لفظ کلمہ کس سے مشتق ہے؟ غرض کے سوالوں کے بوچھار لگا دیتا ہے، لیکن کبھی بھی استاد اپنا شاگرد پر نہ تو کوئی پہرا بٹھاتا ہے نہ تو کوئی بندش لگاتا ہے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے تاکہ خوب خوب بولے اور خوب سمجھے۔ اگر آج یہاں نہیں بولے گا تو کل میدان مناظرہ کیسے جیتے گا؟ اسے صاحب قلم بھی ہونا ہے، صاحب زبان بھی ہونا ہے۔ وہ ایک درسگاہ بھی ہے، ساتھ ساتھ تربیت گاہ بھی ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر سرکار حضرت بابا غلام مصطفیٰ بابا نور قادری کے پاس کوئی مرید ہو جائے، حضرت یہ فرمائے روزانہ بعد نماز فجر درود شریف کے ساتھ ساتھ 41 بار رحمان پڑھ لیا کرو۔ اب وہ سوال کرنے لگتا ہے حضرت 41 بار کیوں، 40 بار کیوں نہیں؟ تو حضرت اسے شاباش نہیں دیں گے بلکہ مسکراتے یہی فرمائیں گے بھول ہو گئی، مرید تم کو نہیں مجھ کو ہونا چاہیے تھا، اس لیے یہ درسگاہ نہیں بلکہ خانقاہ ہے، یہاں دانا کو دیوانہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات دیکھیے حضرت نظام الدین محب الہی کے بارے میں آیا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ روٹی پکا کر دے دیتی، آپ نے روٹی کو لے کر آبادی سے باہر چلے جاتے، ذکر و اذکار مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کو والدہ کہنے لگی بیٹا قریب آؤ، آپ قریب آئے، آپ کے سر کو اپنے آغوش میں رکھ کر سر کے بال کو خوب زور سے کھینچ لگی، تو آپ نے آپ روح کی آواز نکالی۔ تب آپ کی والدہ سمجھ گئی بیٹے کے جسم میں اب بھی تکلیف کا احساس باقی ہے، ارے یاد الہی میں اس طرح مستغرق ہو جاؤ، یاد الہی میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ تکلیف کا احساس باقی نہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دسترخوان میں طرح طرح کی چیزوں کو رکھ دیتی ہیں، بجائے دہی کے چونا رکھ دیتی ہیں۔ آپ نے اسے دہی سمجھ کر تناول فرما لیا۔ تب آپ کی والدہ سمجھ گئی بیٹی کی زبان سے لذت کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کو مختلف امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، تب ان کے بارے میں کہا جاتا کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ،
मुतनब्बे हो जाओ कि बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई गम है और नहीं कोई हुज़्न व मलाल। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों को मुख्तलिफ इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। अपने आप इश्क़ इलाही के भट्टी में डाल दो। देखो हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो गई समझ लीजिए पूरे बदन की इस्लाह हो गई। एक सहाबी रसूलुल्लाह करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी चीज है? आपने फरमाया वो है कल्ब, वो इंसान का दिल। अगर दिल अच्छा तो आदमी अच्छा, दिल बेकार तो आदमी बेकार। इसलिए कहा गया है ईमान का ताल्लुक अक्ल और खोपड़ी से नहीं होता है, बल्कि ईमान का ताल्लुक दिल से होता है। देखो दिल की मिसाल एक मोम जैसी है, चाहे तुम गेंद बना लें, चाहे तो तस्वीर बना लें, गर्ज भी शक्ल रूप में ढालना चाहें ढाल लें। इसी तरह इंसान का दिल ख्वाहिशात नफ्स का खिलौना है, नफ्स जिधर कहे उधर जाए, जैसा कहे वैसा करे। मगर जब ये बनना और संवरना चाहता है, किसी वली कामिल के दाम से लिपट जाता है, मुर्शिद कामिल अपनी अकीदत मोहब्बत के धागे में मुंसलिक कर लेता है। अब ये दिल बिछड़ा हुआ नहीं रहा, आजाद नहीं रहा, बेलगाम नहीं रहा, बल्कि पीर की मोहब्बत के धागे में गिरफ्तार हो गया। फिर उस दिल को सरकार की बारगाह में पेश करके अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धागा लगाना मेरा काम था, अब रोशनी बख्शना आपकी शान है। फिर आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दिल को रोशन फरमाते हैं। देखिए हमारा और आपका वजूद दो चीजों से मुरक्कब है, एक जिस्म को रूह। बाज लोग ये चाहते हैं जिसमें तवानाई आ जाए, बाजुएं मछलियां निकल आए, पिंडलियां खूब कसी कसी हो जाएं। ऐसा शख्स पहलवान का अखाड़ा ढूंढता है। कुछ लोग रूह की रज़ा और चारा के मुतलाशी होते हैं, रूह में ताजगी आ जाए, रूह की तदीर हो जाए। ऐसा शख्स पहलवान का अखाड़ा नहीं ढूंढता है, बल्कि ख्वाजा का आस्थाना ढूंढा करते हैं। मालूम हुआ कि जिस्म को अखाड़ा में संवारा जाता है और रूह को अल्लाह वालों की चौखट पे सवारी जाती है। मुसलमानों दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो हजरत इमाम करखी अली रहमा के बारे में आया है, एक मर्तबा आपके दरवाजे पर एक दुर्वेश आया। क्या देखता है? बहुत से घोड़े सोने के फूटे से बंधे हुए हैं, गले में रेशम की डोरियां थी। अब इस दुर्वेश के दिल में वसवसा पैदा हुआ, ख्याल पैदा हुआ, इसे दुनियादार कहा जाए या अल्लाह वाला कहा जाए। बहरहाल वहां ठहर गया। ठहर जाने के बाद सुबह होती ही जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे, ये दुर्वेश दिल दिल सोचने लगा, काश खाने काबा की ज़ियारत नसीब हो जाती, खाने काबा को निगाहों से देख लेता। जब सब लोग नाश्ते से फारिग हो गए, फारिग हो जाने के बाद हजरत इमाम करखी रहमा उस दुर्वेश के हाथ को पकड़ कर टहलाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अब इनसे न रह गया, पूछने लगा हजरत इमाम करखी से कि कहाँ चलना है? तो हजरत इमाम करखी रहमा उस दुर्वेश से फरमान लगे, अभी तूने खाने काबा को देखने के लिए सोचा था, मैं तुमको टहला नहीं रहा हूँ, बल्कि खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए चल रहा हूँ। ये दुर्वेश कहने लगा कि चलते तो जरूर, मगर कंबल और लोहे का छड़ तो आप ही के छोड़ा है। इतना कहना था। हजरत इमाम करखी रहमा उस दुर्वेश से फरमान लगे, ए दुर्वेश, तूने मेरे दरवाजे पर सोने के खूंटे देखे, रेशम की डोरियां देखे, तुम्हारे दिलो दिमाग में वो सोसा पैदा हुआ, ख्याल पैदा हुआ, इसे दुनियादार कहा जाए अल्लाह वाला कहा जाए, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में ये सब बात नहीं है। याद रखना मुसलमानों कि जिस्म को कंबल और लोहे के छड़ से सजा लेना ये दुर्वेश और फकीरी नहीं है, बल्कि अपने दिल को, इस दिल को याद इलाही से बसा लेना, याद इलाही मुस्तगरक हो जाना, याद इलाही में डूब जाना, एक दुर्वेश और फकीरी है। मुसलमानों देखा आपने, एक देखो एक अल्लाह के वली थे, बहुत दूर दूर तक उनकी शोहरत फैली हुई थी। अपने वक्त के दो आलिम दीन भी उनसे गए मुलाकात करने के लिए, मगरिब के वक्त पहुंचे, उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते पढ़ते दिल में सोच रहे क्या ये शख्स वली और बुजुर्ग तो हो सकते हैं, इनसे बेहतरीन करो तो हम लोग पढ़ लेते। दिल से सोचने के दोनों मौलाना ये शख्स वली और बुजुर्ग तो हो सकते हैं, इनसे बेहतरीन करो तो हम लोग पढ़ लेते हैं। बहरहाल वहां ठहर गए। सुबह होती ही
दोनों मौलाना एक तालाब में नहाने के लिए गए, तालाब में नहाने के लिए गए, कपड़े को ऊपर रख दिए, दोनों मौलाना तालाब में नहा रहे थे। नहाते नहाते उधर शेर आ गया, उनके कपड़ों पर गद्दा बना करके बैठ गया। बैठ जाने के बाद दोनों मौलाना परेशान हैरान, करें तो करें क्या, निकले तो निकलें क्या। आखिर वो अल्लाह के जो वली थे अपने खादिम से पूछ लगे, अरे दो मौलाना मेहमान जाए हुए थे हमारे यहाँ, वो कहाँ चले गए, जाओ तलाश करो। तलाश करते करते क्या देखते हैं कि दोनों मौलाना तालाब में डुबकियां ले रहे हैं, शेर उनके कपड़ों पर गद्दा बना करके बैठ गया है। आखिरकार हजरत को आकर के कहेंगे हुजूर उन दोनों के साथ तो बहुत बड़ा गजब हो गया है, उन दोनों के साथ तो बहुत बड़ा गजब हो गया है। पूछे क्या हो गया है? हुजूर दोनों मौलाना तालाब में नहाने के लिए गए थे और शेर उनके कपड़ों पर गद्दा बना करके बैठ गया है, दोनों मौलाना पानी में डुबकियां ले रहे हैं, हम निकलें तो निकलें क्या। आखिरकार हजरत को जलाल तारी हुआ, जाने के बाद हजरत गए, क्या देखते हैं तो दोनों मौलाना पानी में डुबकियां ले रहे हैं, शेर उनके कपड़ों पर गद्दा बना करके बैठ गया है। हजरत गए और शेर के रुखसार पर 2 तमाचा मारे, शेर के रुखसार पर 2 तमाचा मारे। मारने के बाद इतनी में शेर दुम दबा के भाग गया। भाग जाने के बाद ये अल्लाह के वली दोनों मौलाना से कहने लगे आप लोग बाहर आइए, खतरे की घंटी जाती रही। आखिरकार दोनों मौलाना बाहर आए, बाहर आने के बाद कपड़े बदल लिए, बदलने के बाद चलते चलते वो अल्लाह के वली दोनों मौलाना से कहने लगे, क्या दोनों मौलाना से कहने लगे ये सही है कि आप लोग मुझसे बेहतरीन क़रत पढ़ते हैं, ये सही है कि आप लोग मुझसे बेहतरीन क़रत पढ़ते हैं, और आप में और हमें फर्क यही है, आपने जबान सीधी की और मैंने दिल सीधा किया है। आपने जबान सीधी की है, मैंने दिल सीधा किया है। जिसने जबान सीधी की वो शेर से डरता है, जिसने दिल सीधा किया है शेर उससे डरता है। मुसलमानों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वो कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, किसी वली कामिल के दामन से लिपट जाओ। हजरात देखो अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिनी युहिब्बुकुमुल्लाह यगफिर लकुम व ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूब तुम ऐलान कर दो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो मीत तबा करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम कामयाब व कामरा हो जाओगे और अल्लाह तबारक व तआला तुमको जन्नत में दाखिल कर देगा। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला को हुजूर से कितनी मोहब्बत है, कितनी उल्फत है, कितना प्यार है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ऐ बंदो अगर तुम मुझसे करीब होना चाहते हो, अगर तुम मेरे कुर्ब खास को हासिल करना चाहते हो, मेरे महबूब से मोहब्बत करो। उनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, उनकी तबाइन मेरी तबा है, उनकी तबाइन मेरी इबादत है, उनकी तबाइन मेरी बंदगी है। ऐ बंदो जब तक तुम मेरे महबूब को अपना महबूब नहीं बनाओगे उस वक्त तक तुम मेरे महबूब नहीं हो सकते। जब तक तुम मेरे महबूब की तबा नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हारी इबादत कबूल नहीं की जाएगी। अब देखना ये है कि तबा कहते किसे हैं, याद रखना मुसलमानों, कि तबा कहते हैं पीछे पीछे चलने को। मालूम हुआ अगर रज़ाए इलाही के तालिब हो मेरे महबूब के पीछे चलो, अगर खुशनुद इलाही चाहते हो मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो, अगर मग़फ़िरत चाहते हो मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो। ट्रेन का वह डब्बा सफर करता है जो इंजन से पीछे रहता है, अगर जो फर्स्ट क्लास का डब्बा है वो इंजन से आगे है, नहीं उसकी कीमत हो सकती है, नहीं उसका कोई किराया दे सकता है, नहीं कोई अक्लमंद बैठ सकता है। अगर जो थर्ड क्लास का डब्बा है उसका ताल्लुक इंजन से है, उसकी कड़ी इंजन से है, उसका संगठन इंजन से है, उसमें सब कोई बैठने की कोशिश करता है। गोया इंजन बज़बान हाल कहता है ऐ डब्बा अगर तू खड़ी सही मगर मैं ताकतवर हूँ, अगर जो तू कमजोरी सही मगर मैं कवि हूँ। इसी तरह इरशाद बारी ताला है फत्तबिऊनी, मेरी तबा करो, अगर तुम अमल में कमजोर हो मगर मेरे पीछे पीछे चलो। हम तुमको नहीं देखते हैं, हम तुम्हारे काम को नहीं देखते हैं, हम तो सिर्फ अपने ऊपर अपनी निस्बत को देखते हैं। रहमत अल्लाह से ही मानूं मैं, बगैर मोहब्बत खुदा के हासिल हो ही नहीं सकती है। इत्तबा का सही मफहूम और सही मकसूद तो उसी वक्त हासिल हो सकता है जब तक कि रसूल कायनात की मोहब्बत को जान दिल से न अपना लें। सुनो, आज अगर किसी को मकाम हासिल हुआ
اطاعت رسول کی بنیاد پر، ابوبکر صدیق کو صداقت ملی اطاعت رسول کی بنیاد پر، حضرت عمر کو عدالت ملی اطاعت رسول کی بنیاد پر، حضرت عثمان کو سخاوت ملی اطاعت رسول کی بنیاد پر، حضرت علی کو شجاعت ملی اطاعت رسول کی بنیاد پر، غوث اعظم کو غوثیت ملی اطاعت رسول کی بنیاد پر، اگر خواجہ دین و ملت کو سلطنت ملی اطاعت رسول کی بنیاد پر، اگر اعلیٰ حضرت مجدد اعظم کو فقاہت ملی اطاعت رسول کی بنیاد پر، غرض کے جو اطاعت مصطفیٰ سے پھرا وہ مردود ہوا، اور جس نے اطاعت مصطفیٰ کو قبول کیا وہ مقبول ہوا۔ اطاعت مصطفیٰ کے در سے پھرنے کا نام مردود ہے اور ان کے در کو قبول کرنے کا مسعود ہے۔ اسی لیے تو شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حضور ہی کی طبع حاصل زندگی ہے، حضور ہی کی طبع حاصل بندگی ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں فقط رضا الہی کے لیے، اگر ہم قیام کرتے ہیں رضا الہی کے لیے، اگر ہم رکوع کرتے ہیں رضا الہی کے لیے، اگر ہم سجدے کرتے ہیں رضا الہی کے لیے، اگر ہم سنتیں پڑھتے ہیں رضا الہی کے لیے، اگر ہم نفلیں پڑھتے ہیں رضا الہی کے لیے، اگر ہم جلسے کرتے ہیں رضا الہی کے لیے، اگر ہم عرس مناتے ہیں رضا الہی کے لیے، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں رضا الہی کے لیے، اگر ہم حج کرتے ہیں رضا الہی کے لیے، تو ہمارا ہر فعل اور ہر کام رضا الہی اور رضا مولا کے لیے ہے۔ ہم اللہ کے رضا کا طالب اور اللہ اپنے محبوب کے رضا کا طالب ہے۔ اگر عبادت قبول کرانا مقصود ہے ان کے محبوب کی اطاعت کرنی پڑے گی، ان کے محبوب کا وسیلہ لینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے بندو اگر تم میرے محبوب جیسا قیام کرو گے، اگر تم میرے محبوب جیسا رکوع کرو گے، اگر تم میرے محبوب جیسا سجدے کرو گے، عبادت میری ہوگی، ادا پیارے مصطفیٰ کی ہوگی، عبادت میری ہوگی، اطاعت پیارے مصطفیٰ کی ہوگی۔ عبادت تو جبھی قبول ہو سکتی ہے جب سر جھکے کعبے کے سامنے اور دل جھکے مدینے کے سامنے۔ حضرات درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی شہادت ہے اور یہی ریاضت ہے، تیرے رستے مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، اور ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، قصر میں تیرے ہونا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ حضرات بان اسلام سے جتنی گہری عقیدت ہوگی تقوی و طہارت کا پیکر بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے اللہ کے سرتاب قدم شان ہے، اللہ کے سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان و انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہ ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سنی مسلمان ہیں، ان کے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ ہم سے شکر ادا نہیں ہو سکتا، شکر ادا کرنے والے تھے وہ لوگ جنہوں نے میدان جنگ میں نماز کو فراموش نہ کیا۔ جب قرآن کی تلاوت میں لگے ایک پیر پر کھڑے ہو کر پورے قرآن کو پڑھ ڈالے، اور جب اللہ کی وحدانیت میں کھوئے تو 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمہیں حضرات کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دیے زور سے آمین۔ حضرات وقت ہو چکا ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ محق تیری، گھر گھر لے پھرتے ہیں پیغام صبا تیرا، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ ماں جاتا ہوں یہ گلشن ترا آباد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وہی والا میک لے لیے، وہ چھوٹا والا یہ بچہ